السلام علیکم ساری بہنوں کو۔ میں آج دو چیزوں پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو بچوں کے اندر ٹالرنس، برداشت، صبر، ان چیزوں کو کس طرح ہم اس کی عادت ڈالیں بچوں کو نا، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم صرف سمجھتے ہیں یا ہمارا عام کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو انہیں خود بخود کئی چیزوں سے گزرتے ہوئے انہیں صبر کرنا آ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی عادت شروع ایج سے اگر ڈالی جائے تو وہ آگے چل کے ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے بڑوں کا ادب۔ اچھا، اس میں کئی چیزیں ہیں جو شامل ہیں بڑوں کے ادب احترام کے اندر۔ اچھا، پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹالرنس کی۔ بچوں کو ٹالرنس یا صبر یا برداشت کی عادت ہم اس طرح ڈلوا سکتے ہیں کہ جیسے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں اور والدین ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی گفٹس ہوں، چاہے وہ ٹوائز ہوں، چاہے وہ ان کی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ان کی وش ہو کہ جی یہاں جانا ہے یا یہ کام کرنا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ایج کے ساتھ ان کی خواہشات بھی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، محبت کے ناطے یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں بچوں کو وہ جتنا وہ کہہ رہے ہیں یا جو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس میں 100% دیں، لیکن کبھی کبھی کچھ سکھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بریک بھی لگائیں۔ کہ اگر بچوں نے فرض کیا 5 چیزیں مانگی ہیں تو ان میں سے آپ ان کو صرف 2 چیزیں دیں یا 3 چیزیں دیں اور 2 مت دیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ ان کو اس چیز کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی چیز مانگی ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہے یا آپ کے کوئی کام ہے یا کوئی چیز ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں، وہ فوراً کے فوراً پوری نہیں ہو سکتی کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے کہ وہ کام یا وہ خواہش آپ کی فوری پوری نہیں ہوئی۔ یہ بات کس طرح سمجھ آئے گی اگر ہم ان کی ہر خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا کرنے میں لگے رہیں گے کہ ادھر ان کے منہ سے کچھ نکلا اور ادھر ہم نے اس کو پورا کیا۔ وہ کبھی بھی پھر اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پائیں گے یا اس کی عادت نہیں ڈال پائیں گے کہ جو اپنے اوپر ضبط کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں برداشت اسی طرح آئے گی نا کہ جب چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ وہ قابو کرنا سیکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہماری فلاں چیز جو ہے، یہ ٹوائے ہمیں اس وقت مل گیا لیکن ہمیں فلاں جو ہماری خواہش ہے وہ ابھی ہماری پوری نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ صبر کریں گے تو اللہ جتنا آپ نے مانگا ہے اس سے زیادہ دے گا، اچھی چیز دے گا۔ مطلب اس طرح سے صبر اور توکل اللہ یہ اسٹرانگ ہوگا بچے کا۔ اس چیز کو اسی لیے پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے چھوٹی عمر سے ہی کہ ہم بچوں کو کچھ چیزوں میں اس کی عادت ڈالنا شروع کریں، جیسے جیسے وہ تھوڑی سی سمجھداری کی ایج میں آگے بڑھتے چلے جائیں، جو کہ 6، 7، 8، 9 یہ والی جو ایج ہوتی ہے بچوں کی، اس میں آہستہ آہستہ ان کو، یہ نہیں کہ ایک دم سے، لیکن تھوڑا تھوڑا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کو سمجھاتے رہیں کہ اگر ہم نے آپ کی خواہش ابھی پوری نہیں کی ہے تو آپ اس کے ذریعے بہت سی اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں، آپ صبر کرنا سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صبر سے خوش ہو رہا ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن یہ چیز ضرور دے گا، اور اگر نہیں بھی دے رہا ہے تو آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس کے نہ ملنے میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو ایک چیز سے ہم کئی چیزیں بچوں کو اس طرح سکھا سکتے ہیں اور چھوٹی عمر سے ہی سکھا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے آگے جا کے پھر بہت فائدہ مند ہوتی ہے، بہت ہیلپ فل ہوگی، ان کو اس چیز کی پہلے سے پریکٹس رہے گی۔
تو آگے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی جب ان کے اوپر اللہ نہ کرے، لیکن یہ زندگی ہے، دنیا ہے، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس میں ہوں گے جو ان کو ہیلپ کرے گا اس سے نمٹنے کے لیے، اس میں صبر اور شکر کرنے کے لیے ان کو پہلے سے صبر اور شکر کی پریکٹس ہوگی. تو یہ چیز. اور دوسری چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ بڑوں کا ادب. دیکھیں اس میں ایک بہت میجر چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کی جو شروع کی ایج ہوتی ہے نا، چھوٹی ایج 5 سے 10 سال والی، اس میں ہم، کیونکہ وہی ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا نا، زیادہ تر چیزوں کا وہی ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم بچوں کا یہ کہہ کے ان کا انداز بات کرنے کا ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا مذاق کرتا ہے، ہمارا بچہ بہت شریر ہے، بہت اچھی کامیڈی کر لیتا ہے، بہت ہمیں ہنساتا ہے، ہمیں ایک دم سے خوش کر دیتا ہے. اسی چیز میں ٹھیک ہے، وہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، یعنی ظاہر ہے اس سے والدین کو جو خوشی ملتی ہے وہ والدین ہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت باریک سی ایک لکیر ہوتی ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ ایک باریک لکیر ہوتی ہے، وہ کراس نہیں ہونی چاہیے. کس چیز میں؟ والدین کے ادب احترام میں. آپ ان سے ہنسی مذاق کریں، وہ آپ کے دوست بن کے رہیں، ہم آپ کے دوست بن کے رہتے ہیں، آپ ہم سے جو مرضی آئے بات کریں، ہنسی مذاق کریں، اپنی باتیں شیئر کریں، ہم آپ سے اپنی باتیں، اپنے قصے کہانیاں، اپنے بچپن کے واقعات، اپنے جوانی کے واقعات یا جو بھی ہیں ہم آپ سے شیئر کریں اپنی باتیں. آپ اپنی باتیں ہمیں بتائیں، دن بھر ایک خوشگوار ماحول رہے، وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس بیچ میں ایک باریک لائن ہوتی ہے جو کراس نہیں کرنی کسی صورت. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ پھر بدتمیزی میں آ جاتا ہے. کس طرح کہ آپ بچوں کس سے آپ نے ایک بات کی، مثال کے طور پہ بچوں نے اس کا ایک جواب دیا، مذاق کی بات، ٹھیک ہے، بچوں نے اس کا ایک جواب دیا، آپ نے ایک اور بات کی، انہوں نے 10 اور جواب دیے، آپ بڑے خوش ہوئے، بہت کہکہے لگے. اسی میں کوئی ایک لائن ایسی تھی یا کوئی ایک جملہ ایسا تھا جو کہ بدتمیزی میں آتا ہے اور آپ اس پہ ہنس دیے. بچوں کو تو اس کی عادت پڑ گئی، انہیں تو یہ ہوا کہ انہوں نے تو بہت اچھی باتیں کی ہیں. وہیں غلطی ہو جاتی ہے والدین سے. یا بچے اگر 1 کے 10 جواب آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ تو اتنا مائنڈ کا تیز ہے، اتنا شارپ ہے کہ اس کو یعنی وقت موقع کے لحاظ سے اس کو جملے یاد آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دے دیتا ہے، یا محفل میں بیٹھا ہو تو محفل کی جان بن جاتا ہے اور بہت اچھے اچھے لوگوں کو ایک کے جو ہے وہ 2 جواب دے رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ کہیں یہ نوٹس نہیں کر رہے ہوتے اس فخر کرنے میں کہ وہ بچہ کتنی دفعہ بڑوں کے آگے اور خاص طور پہ ماں باپ کے لیے وہ ادب احترام کی لائن کراس کر چکا ہے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو اس بچے پہ کسی ایک بات پہ غصہ آتا ہے اور اس غصے میں آپ اس کو جب ڈانٹنے پہ آتے ہیں تو وہ آپ کو اس ڈانٹ کا بھی 1 کا 10 جواب دے رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، یہ تو میں نے اس کو نہیں سکھایا. حالانکہ وہ آپ ہی نے سکھایا ہوتا ہے. کس طرح؟ کیونکہ آپ نے ایزی لے لیا ہوتا ہے اس کے اس جیسچر کو جو آپ کو اس وقت جیسچر گڈ ول جیسچر لگ رہا ہوتا ہے. ایک آپ کو ایک اچھی اس کی عادت لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو میرا بچہ تو اس کو تو بولنا بڑا اچھا آتا ہے، لیکن اس اچھے بولنے میں وہ کہاں بدتمیزی والی لائن کراس کر گیا، آپ نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، اس کو اس کی عادت پڑ گئی. اب وہ جب آپ اس کو ڈانٹیں یا اس کو آپ ذرا سی بھی سختی کے ساتھ اس کو سرزنش کریں تو وہ آپ کو اس وقت بھی 1 کے 2 جواب 3 جواب 4 جواب آگے سے دے چپ ہی نہ ہو. تو آپ کو محسوس ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن آپ اس وقت یعنی ایک قسم کا ششدر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ یار تھوڑا سا چونکیں گے کہ یہ اس وقت کیوں مجھے جواب دے رہا ہے، یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا. وہ چپ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ نے اس کو چپ رہنے کی عادت نہیں ڈالی. اس کا قصور نہیں ہے، بچوں کا کسی معاملے میں قصور نہیں ہوتا.
ہاں آپ اپنی پوری ڈیوٹی کر لیں، اپنے سارے فرائض نبھائیں، پھر اس کے بعد اگر بچہ، کیونکہ ظاہر ہے ہم ذہن کھول کے انڈیل نہیں سکتے، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی تو پوری کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب والدین بنایا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کو بنایا ہے۔ وہی بات ہے کہ جیسے ہم کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتانے جائیں تو ہم اسے صرف بتا سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم اس کو ہدایت پہ ہاتھ پکڑ کے یا منہ پکڑ کے یا کندھا پکڑ کے لا نہیں سکتے، اس ٹریک پہ، صحیح ٹریک پہ ہم اس کو انگلی پکڑ کے نہیں چلا سکتے، وہ چلانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو بچوں تک بھی ان کی تربیت جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے وہ ہمیں پہنچا دینی ہے، وہ پہنچانے کا کام تو ہم پورا کریں۔ باقی پھر وہ آگے اگر اس سے بھی نہیں سیکھتے یا اس سے بھی وہ نہیں اس طرف مطلب صحیح، اگر اللہ نہ کرے لیکن صحیح ٹریک پہ نہیں آتے یا صحیح انسان نہیں بنتے یا کچھ بری حرکات میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کم از کم یہ حجت تو رہے نا کہ ہاں ہم نے اپنا کام، اپنی جاب، اپنی ڈیوٹی پوری طرح نبھائی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر قسم کی اچھی عادت، ظاہر سی بات ہے کہ پرائیورٹی دین، اور پھر اس کے بعد جو بھی دنیاوی، اخلاقی، معاشرتی جو قدریں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ہم نے پوری طرح سکھانے کی کوشش کی۔ اب بچے نے جتنا سیکھا ہے، نہیں سیکھا، وہ تیرے ذمہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آئے اس دنیا میں، جو بحیثیت والدین اللہ نے ہمارے ذمے لگائی۔ مطلب ظاہر ہے بہت ساری ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی بحیثیت والدین جو ہمارے ذمے ہے، وہ ہم پوری طرح سے کوشش کریں کہ اس کو ہم نبھائیں۔ تو اس میں ہم اگر بچوں کو ادب احترام میں، یعنی اس میں بھی ہم اگر چوکنا نہیں رہیں گے، چوکس نہیں رہیں گے کہ معذرت کے ساتھ، کہ اگر بچوں نے ہم سے بات کی ہے یا ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اس بیچ میں انہوں نے کیا کچھ کہا جو صحیح نہیں تھا، اور وہیں ان کو اگر نہیں ٹوکا، اور اگر ان کے مذاق میں بھی ان کے آگے ایک لائن ان کو نہیں بتائی کہ یہ کراس نہیں کرنی، تو پھر اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، بچے نہیں ہیں۔ تو بس میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں بس چاہ رہی تھی کہ ان 2 ٹاپکس پہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، اور آئندہ انشاءاللہ دوسرے کسی ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے جو ہم سب کے لیے یوزفل ہو انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔